لیکن اگر کوئی مباشرت کرے بھول سے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ یہ بات اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ۔ السلام علیکم محترم ناظرین، میں ساجد شائق ہوں۔ اس وقت ایک ذہین عالم دین اور شعلہ بیان مقرر جناب مولانا نوید فاروق صاحب کی محفل میں ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ رمضان کے متعلق ان سے چند مسائل کے حل کے بارے میں پوچھ لوں۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ الحمدللہ جی، آپ کی دعائیں خیریت ہے جی، آپ کا نام مولانا نوید فاروق صاحب ہے؟ جی جی بالکل بالکل۔ آپ کن مدارس سے فارغ ہیں حصول علم کے سلسلے میں؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اس کتب خانے میں تشریف لائیں اور ہمیں یہ سعادت بخشی اور مسائل کے حوالے سے یہ گفتگو، اس میں ہمیں بھی موقع دیا، آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، سن 95 سے میرا علمی سفر یہ شروع ہوا ہے۔ جی۔ پہلے تحفیظ القرآن یعنی حفظ قرآن کی تکمیل میں نے کی ہے، یہ حسن عبدال سے۔ جی۔ اور اس کے بعد پھر مختلف مدارس میں، مثلاً حسن عبدال میں بھی کچھ علم کی کتابیں، پھر اس کے بعد واکینٹ میں، اس کے بعد پھر اسلام آباد E7 جامعہ فریدیہ میں، اس کے بعد قاضی حمید اللہ خان صاحب کا مدرسہ گجراوالا، جی، وہاں پر، اس کے بعد پھر ہزارہ بٹگرام، جی، وہاں پر ایک بہت بڑے عالم ان کے ہاں پڑھا، ماشاءاللہ۔ اور وہاں سے پھر بنیر، یہاں تانے بابا، اور پھر آخر میں شیخ حسن جان صاحب کے ہاں میں نے دور پشاور میں؟ جی جی پشاور میں دور حدیث میں نے وہاں مکمل کی۔ مولانا صاحب، آج کل جو ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اس میں آپ دین کے لحاظ سے کیا خدمات انجام دے رہے ہیں؟ میں خود آپ نے کیا جی جی سوشل میڈیا پہ الحمدللہ لوگ مختلف خدمات دین انجام دے رہے ہیں۔ میں الحمدللہ ترجمہ و تفسیر یہ سوشل میڈیا پہ رات کے وقت فیس بک پہ میرا لائیو جو ہے وہ چلتا ہے، ترجمہ و تفسیر دونوں۔ یہ 15-20 منٹ کا دورانیہ ہے، اور اس میں الحمدللہ وہ جو آیت کے حوالے سے کافی اچھی باتیں مختصر وقت میں آ جاتی ہے۔ جی مولانا صاحب، اب آتے ہیں رمضان کی طرف، چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ یہ بعض لوگ پوچھ نہیں سکتے امام سے یا کسی عالم سے۔ جی جی بالکل۔ ان چند مسائل کے بارے میں آپ سے میں پوچھتا ہوں، یہ روزہ کیا ہے؟ دیکھیں جی، یہ اسلام کا ایک رکن ہے۔ جی۔ قرآن پاک میں فرمایا، ایمان والو تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کے پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا ہے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تاکہ تم اللہ سے ڈرو۔ پھر حدیثوں میں بھی آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر ہے، اس میں ایک روزہ بھی ہے۔ ایک روزہ بھی ہے، اور اس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ روزہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے۔ جی، روزے کو عربی میں تو صوم کہتے ہیں۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ صوم کا معنی امساک یعنی رک جانا۔ تو رک جانا ویسے تو لغوی معنی یہی ہے، امساک بمعنی رک جانا، لیکن روزہ اصطلاحی معنوں میں کہتے ہیں رک جانا یعنی کھانے سے، پینے سے، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک، اس دوران آپ کھانے پینے سے اور اپنی بیوی سے آپ یعنی اس شہوانی تقاضوں سے آپ رک جائیں، یہ روزہ ہے۔ جی جی۔ روزہ کس عمر میں فرض ہو جاتا ہے؟ یہ لڑکے کے لیے اور لڑکی کے لیے مختلف عمر ہے۔ لڑکے کے لیے تقریباً 14 سے 15 سال یہ عمر ہے، اور لڑکی کے لیے تقریباً 13 سال ہے۔ یہ بلوغت کا زمانہ ہوتا ہے ان کے، اور بلوغت جو ہے اس میں شرط ہے۔ جی مولانا صاحب، جب آدمی بھول سے کھائے پیے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر کوئی مباشرت کرے بھول سے
تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ یہ بات اب تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ. جی میاں بیوی اگر ہم بستری کرے اور قصدن کرے تو ایک روزہ قضا رکھیں گے اور 2 مہینے کفارہ ادا کریں گے. انہوں نے ایک کام کیا ہے، بہت بڑا جرم کیا ہے، اس لیے وہ قضا روزہ بھی رکھیں گے اور 2 مہینے کفارہ کے بھی ادا کریں گے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے. جی. اور اگر بھول کر دونوں کو پتہ نہیں کہ یہ جی رمضان کا مہینہ ہے اور روزے کی حالت ہے. جی علماء نے لکھا ہے اس صورت میں ایک روزہ قضا ان کے اوپر لازم. جی ایک روزہ قضا. جی اور کفارہ نہیں ہے. کفارہ نہیں ہے. ماشاءاللہ. مولانا صاحب اگر کوئی شخص امیر ہو اور روزہ رکھنے کی استطاعت رکھتا ہو، اس کے باوجود وہ چاہے کہ روزہ رکھنے کی بجائے وہ ہر روزے کا فدیہ دے، تو وہ کیا بری الذمہ ہو جاتا ہے وہ شخص؟ نہیں، وہ بری الذمہ نہیں ہو سکتا. نہیں ہو سکتا. اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ابتداء اسلام میں اس طرح تھا، بعد میں منسوخ ہو گیا. جی. اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ عمر کی اس حد میں ہو کہ آئندہ کے لیے اس کی امید بھی نہ ہو کہ وہ روزہ رکھ سکے گا، رمضان کا مہینہ ہو، بیمار ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، بوڑھی عمر میں بھی ہے، یہ استطاعت بھی نہ رکھ سکے کہ وہ فدیہ دے سکے، تو پھر کیا کرے گا؟ تو اس صورت میں اس کے پاس یعنی یہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتا اور ساتھ فدیہ بھی نہیں دے سکتا. تو استغفار کرے اور یہ ارادہ اور عزم رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے استطاعت دی تو میں ضرور فدیہ دوں گا. جی. موجودہ سال جو ہے 1443 ہجری ہے. جی. اور رمضان کا مہینہ ہے. جی. تو اس رمضان میں فدیہ کتنا ہے؟ یہ دیکھیں ایک روزے کے مختلف مدات ہیں نا. اس میں اگر گندم لیں تو گندم میں بعض علماء 160 روپے بتاتے ہیں، بعض 150 روپے بتاتے ہیں. جی ٹھیک ہے. گندم 2 کلو تقریباً 2 کلو، یہ 1 کلو اور 600 گرام کچھ اوپر. ایک روزے کے حساب سے تو آپ دیں گے 150 روپے. 150 روپے 160 روپے یا 150 روپے، یہ کم از کم ہے. اس میں آپ اگر کرے جوار مکئی، اس کے تقریباً 400 بنتے ہیں. کھجور اس کے تقریباً 400-450 بنتے ہیں. کشمش کے تقریباً 1200 اوپر بنتے ہیں. تو اس میں آدمی دیکھے کہ میری کتنی استطاعت ہے، اس اپنے استطاعت کے مطابق دیں. یعنی کم از کم اس رمضان میں کم از کم ایک روزے کا فدیہ جو ہے 150 روپے. آتے ہیں نماز کی طرف. میں نماز تراویح ادا کرنے مسجد میں پہنچا، دیکھا کہ جماعت کھڑی ہے، تراویح پڑھی جا رہی ہے. تو مجھے اس وقت پہلے فرض اور سنت موقدہ ادا کرنی چاہیے یا امام کے ساتھ تراویح میں شامل ہونا چاہیے، اور فرض اور سنت موقدہ تراویح کے بعد ادا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ پہلے فرض پڑھیں، اس کے بعد سنت موقدہ پڑھیں، اس کے بعد تراویح کی جماعت میں شریک ہوں. جی. آپ اور باقی تراویح کب پڑھوں گا؟ باقی تراویح وتر کے بعد پڑھیں، یا وتر امام کے ساتھ وتر نہ پڑھیں، اس سے پہلے تراویح پڑھیں اور اس کے بعد وتر علیحدگی میں پڑھیں. بالکل مسئلہ واضح ہوا. اور یہ رمضان میں صلاۃ وتر باجماعت کیوں ادا کی جاتی ہے اور غیر رمضان میں نہیں؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی، 20 رکعت آپ پڑھتے ہیں تو 20 رکعت کے ساتھ ساتھ اگر آپ 3 رکعت وتر بھی پڑھیں، اچھی بات ہے، بہتر بات ہے. جی. آج کل مولانا صاحب جی یہ نماز فجر یہ اذان کے فوراً بعد ادا کی جاتی ہے مساجد میں رمضان کے مہینے میں. جی. تو یہ اور یہ میرے خیال میں صرف چند سال ہو گئے کہ ایسا. یہ کیا اتفاق تھا علماء کا؟ یہ ایسا ہے جی، کیا فیصلہ ہے؟ یہ ہمارے بچپن میں بھی اسی طرح ہی ہوتا تھا، لیکن لوگ چونکہ سہولت پسند ہو گئے ہیں اس لیے علماء کرام کو مجبور کیا ہے. یہ علماء کرام کو مجبور کیا ہے لوگوں نے. اب دیکھیں نا، جماعت فوت ہونے سے تو بہتر ہے نا کہ آدمی جلدی پڑھے اور سب کو ساتھ لے کر چلے. جی. مولانا صاحب کہ مباشرت یا احتلام کے بعد اگر غسل کرنے کا موقع یا وقت نہ ملے اور اذان فجر ہو جائے تو اذان فجر کے بعد
یہ غسل کرنا یہ مناسب ہے؟ بالکل ٹھیک. جی. روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا, کوئی اثر نہیں پڑے. کوئی اثر نہیں پڑے. اور سحری بھی کھا سکتے, سحری بھی کر لے, بالکل کھا سکتے ہیں. یعنی صرف وضو کرے گا؟ ہاں صرف وضو کریں, ہاتھ دھوئیں, صرف کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہاتھ دھوئیں اور اس کے بعد سحری کھائیں. سحری کے بعد اذان ہو گئی, اذان کے بعد غسل کریں. لا اکراہ فی الدین, لا اکراہ فی الدین. روزے کا پورا ثواب اور پورا حق ادا ہو جائے رمضان میں روزے کا, تو اس کے لیے خواتین و حضرات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شیخ صاحب بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. رمضان کے مہینے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں, لیکن جو روزے کی مقتضیات ہیں, یعنی روزہ جو ہم سے کچھ مطالبہ کرتا ہے وہ ہم ادا نہیں کرتے. سحری کھائی اور اس کے بعد مغرب تک ہم لہو لعب میں مبتلا رہتے ہیں. جی. ہم فضولیات میں, واہیات میں ہم مبتلا رہتے ہیں. دیکھیں غیبت بھی کرتے ہیں, دیکھیں دکان میں ہم ملاوٹ بھی کرتے ہیں, ناپ تول میں کمی بھی کرتے ہیں, دیکھیں جھوٹ بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, منافق کی نشانی ہے جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی بھی کرتے ہیں. اس طرح اور کئی کام ہیں جو ہم کرتے ہیں. یہ روزہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے, دیکھیں روزہ رکنے کا نام ہے. آپ رک جاؤ یعنی غیبت سے رک جاؤ, آپ رک جاؤ یعنی مطلب حرام سے رک جاؤ, سود سے رک جاؤ, رشوت سے رک جاؤ, ملاوٹ سے رک جاؤ, آپ کسی کو گالم گلوچ دینے سے رک جاؤ. ٹھیک ہے, غلط بیانی سے, تہمت سے رک جاؤ. یعنی جو بھی آپ کو گناہ فطری طور پہ, عقلی طور پہ, معاشرتی طور پہ, اخلاقی طور پہ, شرعی طور پہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بری ہے, اسے چھوڑ دو بس. یہ رمضان کا تقاضا ہے. جی. تو رمضان کا مہینہ یعنی روزہ ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہم یہ سارے منہیات جو ہے یہ چھوڑ دیں, اور جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اس کو اپنا لیں اور اس کی کوشش کریں. یہ ہم دیکھتے ہیں مولانا صاحب کے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ سبزی فروش ہیں, یہ دکاندار لوگ ہوتے ہیں, بازار میں سودا بیچنے والے ہوتے ہیں, یہ مہنگا بیچتے ہیں. کیا یہ نہیں چاہیے کہ غیر رمضان میں جس طرح وہ بیچتے تھے اس طرح بیچنا چاہیے؟ یہ کہتے ہیں نا سیزن ہے, لوگ کہتے ہیں سیزن ہے, تو یہ پھر یہ بھی خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا سیزن آ گیا ہے. سبزی فروش بھی کہتا ہے سیزن آ گیا ہے, چلو خوب جو ہے لوگوں کی گردنیں جو ہے وہ مروڑ. اور ہاں ٹھیک ہے, تو اس رمضان میں تو چاہیے, دیکھیں نا کرسمس ڈے ہوتا ہے یا اور کوئی بڑا دن ہوتا ہے, تو اس دن آپ جائیں مغرب میں جائیں, دوسرے ممالک میں جائیں, وہاں پر آپ کو چیزیں سستی ملے گی. کیوں؟ یہ ایک تہوار کا دن ہے, ایک عظیم دن ہے. لیکن ہمارے عظیم دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ خوب تگڑا ہو جاتا ہے, وہ خوب تگڑا ہو جاتا ہے, اور پھر مسلمان کو خوب جو ہے وہ پکڑتا ہے, دباتا ہے, تاکہ یہ جو ہے وہ اور ہر چیز مہنگا بیچتے ہیں. جی مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, بہت مہربانی جو وقت دیا ہمیں اور مسائل کے حل بتا دیے آپ نے. ناظرین اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, خدا حافظ.